صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہدایت کے مختار نہیں ہے. آپ چاہیں خدا نہ چاہیں تو ابو طالب کو ہدایت نہ ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چاہیں خدا ہدایت چاہ لے تو وحشی کو ہدایت مل گئی. ایسے ہی ایک صاحب کو ہدایت مل گئی. یہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہ رہا تھا کوئی انہیں قتل کر دے. آخر کسی نے کچھ نہ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کلمہ پڑھ کر صحابی بن گئے. ان کے جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں کوئی رجل رشید نہ تھا جو اسے قتل کر دیتا؟ صحابہ رضی اللہ مجمعین نے عرض کیا آپ فرما دیتے تو فرمایا آنکھ سے اشارہ کرنا نبی کے لیے مناسب نہیں ہے، یعنی وہ مطمئن ہو رہا ہو اور میں اشارہ اس کے خلاف کروں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے جب ابو طالب کو ہدایت نہ ملی. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ملک الموت، جبرائیل، میکائیل، چیونٹی سب پر خدا کا قبضہ ہے. جس سے جو چاہیں گے اس سے وہی ہوگا. فرعون نے چاہا موسیٰ علیہ السلام قتل ہو. خدا نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں پلے. جو موسیٰ نہ تھے وہ ہزاروں مار ڈالے فرعونیوں نے. ادھر جو موسیٰ علیہ السلام ہیں انہیں خدا فرعون کی گود میں پال رہا ہے. موحد اعظم جبرائیل کے ہاتھوں سامری مشرک کو پلوایا. موحد اعظم جبرائیل کے ہاتھوں سامری مشرک کو پلوایا. ادھر کافر اعظم فرعون سے موسیٰ نبی کو پلوایا. نصارہ کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ مردوں کا زندہ کرنا اور نزول مائدہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، حالانکہ یہ سب کچھ اللہ نے کیا تھا. نبی کے جو کیسا عمدہ جملہ ہے، نبی کے فعل کے ساتھ اللہ کی چاہ لگ گئی، اس وجہ سے کام ہو گیا ہے. جس شکل کو جس کام کے واسطے بنایا ہے وہ ارادہ خدا کے بغیر نہ ہوگا، لیکن اللہ جو چاہیں گے کسی کے بغیر بھی کر دیں گے. نبی کے بغیر ہدایت دیں. ابراہیم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست اپنے ارادے سے ہدایت دی. نہ کسی حکومت سے ہو، نہ کسی فرد سے ہو، نہ کسی چیز سے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت. نمرود نے کہا قال انا احیی و امیت. اور نمرود نے اس شخص کو ہلاک کر دیا جس کی رہائی کا حکم عدالت نے سالوں کی رگڑائی کے بعد دیا تھا، اور جس کے قتل کا حکم ملا تھا اسے رہا کر دیا. گویا مردے کو زندہ کر دیا. حکومت والوں کی عقل خدا مسخ کر دیتے ہیں. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بادشاہت میں کچھ نہیں ہے. سب نے تعجب سے دیکھا تو فرمایا کہ بادشاہ ہوتے ہی عمر عادی ہو جاتی ہے، لیکن میرے خیال میں تو آج کل عقل بھی جاتی رہتی ہے. حضرت فرمایا بادشاہ ہوتے ہی عقل بھی جاتی رہتی ہے. بادشاہ نے پوچھا اے وزیر اس حوض میں کتنے پیالے پانی ہوگا؟ وزیر نے کہا مجھے کیا خبر. بادشاہ نے کہا کسی طالب علم سے پوچھو. سپاہی گئے. سبق میں دیر سے جانے والے طالب علم کو زبردستی پکڑ کر لے کر آ گئے. اس نے کہا یہ تو معمولی بات ہے، اگر پیالہ بقدر حوض ہوگا تو ایک ہی پیالہ پانی آئے. اگر پیالہ بقدر حوض ہوگا تو ایک ہی پیالہ پانی آئے. ابراہیم علیہ السلام نے ایسی بات کہی جس کا جواب فرعون سے نہیں بن سکا. ان اللہ یاتی بشمس من المشرق فاتی بها من المغرب. اللہ تعالیٰ سورج مشرق سے لاتے ہیں تو مغرب سے لے کر آ. زمین آسمان کی مشاہد و غیر مشاہد ہر شکل سے نہ ہوگا. اگر محنت کر کے وہاں تک پہنچ گئے جہاں دھوکے کھلتے ہیں، حقائق کھلتے ہیں. مکے میں مشاہدہ نہ ہوا بلکہ یہاں بدر میں ظاہر ہوا. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی. لکڑی کو تلوار بنا دیا. شکل سے جو پاک ہے، شکل سے جو پاک ہے اس سے ہونے کا یقین بنے. شکل سے جو پاک ہے اس سے ہونے کا یقین بنے. بغیر شکل کے ہوتا ہے. اللہ جو چاہ لیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کائنات راستہ نہیں بلکہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم راستہ ہے.
اللہ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کائنات راستہ نہیں بلکہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی راستہ ہے. اندر باہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہوں گے تو خدا کامیاب کر دیں گے، ورنہ نہیں. جیسی زندگی انہوں نے گزاری ہے اس زندگی میں خدا سے استفادہ ہے. سارے انبیاء علیہ السلام کے راستے ختم ہو چکے ہیں، اب تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے راستے سے ہی فائدہ خدا سے ملے گا. اب محنت ہوگی شکلوں کے غلط یقین سے خدا کے کرنے کی طرف اور اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جانے کی طرف. خدا نے کلمہ و نماز دیا ہے کلمے والے یقین کو دل میں گاڑنے کے لیے. کلمے والے یقین کو دل میں گاڑنے کے لیے نماز پر محنت کرو. جیسے سیاست، زراعت، تجارت، ڈاکٹری، ڈرائیوری، پہلوانی، تیرنا انسان کے استعمال کی مختلف شکلیں ہیں، ایسے ہی نماز انسان کی ایک خاص شکل ہے جس میں وہ خدا کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے. سیاست میں ملک کا قابض بن کر یا ملک کا قابض بننے کے لیے محنت ہے، اس میں انسان کے استعمال ملک کے اعتبار سے ہے. آلات طب و جراحت کے اعتبار سے استعمال ڈاکٹری ہے. لوہے کے اعتبار سے استعمال لوہار پن ہے. لوہے کے اعتبار سے استعمال لوہار پن ہے. نماز خدا سے لینے کے اعتبار سے نماز خدا کے لینے کے اعتبار سے استعمال کا نام ہے. نماز خدا کے لینے کے اعتبار سے استعمال کا نام ہے. اسی استعمال سے فوجوں، ہتھیاروں، راکٹوں، ایٹمیات، عساکر کے مقابلے میں قدرت خدا کے دروازے کھلیں گے. خدا کی مشیت و ارادے سے ہوتا ہے. جس دن چاہیں گے سائنسیات کو مٹی کر دیں گے، جس دن چاہیں گے سائنسیات کو مٹی کر دیں گے اور ہمارے اعمال کی طاقت کو ظاہر کر دیں گے. جیسے سانپ کو جب چاہا لاٹھی بنا دیا، لاٹھی کو جب چاہا سانپ بنا دیا. بڑے درخت سے چھوٹا سا دانہ نکالا، چھوٹے سے دانے سے اتنا بڑا درخت نکال دیا. تو کیسا عمدہ جملہ ہے یہ جملہ واقعی محفوظ کرنے کا. کائنات کا یقین نکلنا، کائنات کا یقین نکلنا استفادہ قدرت کے لیے شرط ہے. کائنات کا یقین نکلنا، کائنات کا یقین نکلنا، کائنات کا یقین نکلنا استفادہ قدرت کے لیے شرط ہے. نیا نبی اس وقت آتا تھا جب امت گزشتہ نبی کو ہی خدا ماننے لگتی تھی. اگلا نبی آ کر کہتا تھا وہ تو بندہ تھا خدا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے خدا مان لیا. خدا نے کہا اگر عیسیٰ اور اس کی ماں کیا سارے لوگوں کو خدا مار دے تو کون بچائے گا. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں خدا نے دو رخ رکھے. ایک رخ میں نبی خوف زدہ بے قرار نظر آ رہے ہیں، ایک رخ میں نبی خوف زدہ بے قرار نظر آ رہے ہیں. ان کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، ان کی پٹائی ہو رہی ہے. وہ خدا سے مدد مانگ رہے ہیں تاکہ ظاہر ہو جائے کرنے والے نبی نہیں ہیں، کرنے والے اللہ ہیں. یوسف علیہ السلام نے جیل خانے سے نکلنے کی تدبیر اختیار کی. رہا ہونے والے سے کہہ دیا کہ بادشاہ سے کسی وقت میری رہائی کی بات کرنا. خدا نے سب کچھ بھلا دیا اور یوسف علیہ السلام نا امید ہو گئے. پھر خدا نے خواب کے ذریعے غیب سے رہا کروا دیا. اللہ سے برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ ہوتا ہے. اللہ سے برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ ہوتا ہے، برائے کائنات فائدہ نہیں ہوتا. یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے. 2 صفحے پڑھے ابھی ہم نے، 3 صفحے. 10 مرتبہ یہ بات آ گئی کہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. ہمیں اپنے بیانات کے اندر اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ جگہ جگہ بات کہنی کہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. اللہ کی توحید ایک دفعہ کہہ کے گزر کے دوبارہ خیال میں نہیں آتا جی آپ توحید کو موضوع ختم ہو گیا اب نیا موضوع شروع کر نہیں. بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا بولنا یہ عموماً حضرت کے بیان کے اندر ملتا ہے. جس نبی کے اللہ سے برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ ہوتا ہے برائے کائنات نہ ہوگا. جس نبی کے راستے نے تمام انبیاء علیہ السلام کے راستوں کو روک دیا. کیسا پیارا جملہ ہے. جس نبی کے راستے نے تمام انبیاء علیہ السلام کے راستوں کو روک دیا ہو وہ کیسے دنیا کی ساری طاقتوں کو ہماری جوتیاں نہ بنا رہے. ذرا سمجھ کو استعمال کرو. سارے نظاموں میں فرشتے پھیلے ہوئے ہیں. سورج، حفاظت انسانی، پہاڑ، دریا، بارش، کھیتی،
تقسیم رزق وغیرہ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الجبال و ملک البحار آ گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے دونوں سے فائدہ لینے سے انکار کر دیا. میں تو صرف ایک خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہوں, کسی بنے ہوئے کی طرف نہیں. میرے مسئلے کو بنانے والا ہی حل کرے گا, میرے مسئلے کو بنانے والا ہی حل کرے گا. آخر خدا نے اپنی ذات سے حکم دے کر آگ کو بجھا دیا. پہاڑ دریا مشاہد شکلیں ہیں, پہاڑ دریا مشاہد شکلیں ہیں, ان پر فرشتے غیر مشاہد شکلیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دونوں قسم کے شکلوں سے یکسوئی کر دی, یعنی پہاڑ دریا نظر آنے والی شکلیں اور ان کے اوپر مسلط فرشتے نہ نظر آنے والی شکلیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ہی شکلوں سے یکسوئی اختیار کر لی. خدا نے آگ کو آگ رکھتے ہوئے اس میں بات کی صفت پیدا کی. خدا نے آگ کو آگ رکھتے ہوئے اس میں بات کی صفت پیدا کر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دونوں کا یقین ہو. کائنات سے نہیں ہوتا, اللہ سے ہوتا ہے. اللہ سے برائے کائنات دینا کامیابی کا دھوکہ ہے. اللہ سے برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لینا اصل کامیابی ہے. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لاؤ. اس کے لیے 5 باتیں شرط ہیں. اس کے لیے نماز میں کتنی باتیں؟ اس کے لیے نماز میں 5 باتیں شرط ہیں. پہلی بات یقین پیدا ہو. پہلی بات یقین پیدا ہو. جو کچھ دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس کا یقین ختم ہو جائے, وہی ہوگا جو ہم خدا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز کے بعد مانگ لیں گے. دنیا والے جو چاہتے ہیں وہ نہ ہوگا. دوسری چیز نیت خاص ہو. نیت خاص ہو. باوجود یہ کہ جو ہم کہیں گے وہی ہوگا, لیکن اس کے ہونے کے لیے نماز نہیں, بلکہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز. باوجود اس کے جو ہم چاہیں گے وہی ہوگا نماز سے, لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے نماز نہیں, بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز ہو. جس کا میں ہوں میں تو اسی کو راضی کروں گا. یہ غلام پنا ہے. لینے کے واسطے کرنا غلام پنا نہیں ہے. لینے کے واسطے کرنا غلام پنا نہیں ہے, بلکہ چاپلوسی اور لالچ ہے. اگر کسی امیر کی خدمت امیر کو راضی کرنے کے لیے کی تو امیر اس فقیر کو دوست بنا لے گا, اس کی خوب عزت کرے گا, اپنے ساتھ بٹھائے گا اور کھلائے گا. اگر امیر کی خدمت کچھ لینے کے واسطے کی تو پھر نہ عزت ہوگی نہ کچھ اکرام ہوگا. لا الہ الا اللہ سے ساری نیتوں کی بھی نفی ہے. لا الہ الا اللہ سے ساری نیتوں کی بھی نفی ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ کسی اور کا دھیان نہ ہو. کسی اور کا دھیان نہ ہو, صرف خدا کا ہی دھیان ہو. پوری نماز شروع سے آخر تک اللہ ہی کا دھیان آئے, کسی اور کا نہ آئے. اللہ کا دھیان آئے یا جس کا دھیان ملانے کا خدا نے حکم دیا ہے, جیسے دوزخ ہے, جنت کا دھیان ہے, جہنم کا دھیان ہے, یا قبر حشر کا دھیان ہے. ان کا دھیان خدا کے دھیان کے منافی نہیں ہے. اللہ سے ہوگا, میری ترکیب و ترتیب سے نہ ہوگا. اور میری نماز اور دعا پر خدا کریں گے اگر وہ اس سے راضی ہو گئے. چوتھی شرط یہ ہے کہ نماز علم پر پوری اترے. چوتھی شرط یہ ہے کہ نماز علم پر پوری اترے. یہاں باطنی علم چاہیے, خارجی علم نہیں. خارجی علم کتاب کے اندر ہے, باطنی علم سینے کے اندر ہے. جیسے طواف کرتے ہوئے کتاب میں پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, یہ خارجی علم ہے. ایک عبادت وہ ہے جس میں غیر کو باطناً چھوڑنا شرط ہے, خارجاً نہیں. ایک عبادت وہ ہے جس میں غیر کو باطناً چھوڑنا شرط ہے, خارجاً نہیں. ایک عبادت وہ ہے جس میں غیر کو باطناً خارجاً چھوڑنا پڑتا ہے. علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آیا, پھر اندر سے باہر آیا. اسی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو 3 مرتبہ خوب بھیجا. اس سے براہ راست قرآن اندر اتارا گیا ہے. کتاب میں لکھ کر قرآن نہیں دیا گیا, کتاب میں لکھ کر قرآن نہ دیا گیا. اقرا کے معنی یہ ہو کہ کتاب میں دیکھ کر پڑھو. اقرا کے معنی یہ ہو کہ کتاب میں دیکھ کر پڑھو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے پڑھنا نہیں جانتے تھے. اقرا کا سب سے بڑا کیسے عمدہ بات ہے, کیسے عمدہ بات ہے.
اقرا کا سب سے پہلا حکم ہے، اقرا کا حکم سب سے پہلا حکم ہے۔ اس حکم کو 13 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں پورا کیا، پھر صلح حدیبیہ تک 6 سال مدینہ منورہ میں اس حکم کو پورا کرتے رہے۔ 19 سال تک اقرا کا حکم پورا ہوتا رہا۔ کتنے سال تک؟ دیکھیں 19 سال تک اقرا کا حکم پورا کرتے رہے، لیکن صلح حدیبیہ میں رسول اللہ کا لفظ بھی پڑھنا نہیں جانتے۔ اقرا کا حکم کتنے سال تک؟ ہاں علماء کے سمجھنے کی بات ہے۔ اقرا کا سب سے پہلا حکم ہے، اس حکم کو 13 سال مکے میں پورا کیا، پھر صلح حدیبیہ تک 6 سال مدینے کے مزید گزر گئے۔ 19 سال تک اقرا کا حکم پورا کرتے رہے، لیکن صلح حدیبیہ میں رسول اللہ کا لفظ بھی پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ قیامت کو آواز ہی لگے گی کہ نبی یہ امی اس مقام محمود پر آ جائے، پوچھا جائے گا کون ہے امی؟ پوچھا جائے گا امی نبی تو بہت سے ہیں، کون سے نبی امی؟ پھر پکار ہوگی نبی یہ امی ہاشمی اس مقام پر آ جائے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ جبرائیل کے زبانے سے سارا قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آ گیا تھا۔ اب جو الفاظ نکلتے تھے وہ اندر کی مایا سے نکلتے تھے، اب جو الفاظ نکلتے تھے وہ اندر کی مایا سے نکلتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یزید بن بابنوس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یزید بن بابنوس نے پوچھا کہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، قرآن ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ قرآن کو اور خود کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کر دیا تھا۔ ارے تمام عبادتوں کو ہم کتاب میں دیکھتے ہوئے کر سکتے ہیں، لیکن نماز میں کسی کتاب کو پڑھ نہیں سکتے۔